اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پیدا ہوں گے کیا ہوں گے؟ پیدا ہوں گے. اتفاق آقا فرماتے ہیں وہ قریش خاندان کے ہوں گے. یہ علامتہ نہیں ہے، یہ خاندانی پہچان بتا رہا ہوں، علامتہ نہیں، خاندانی پہچان. سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ قریش خاندان کے ہوں گے. اور اتفاق ایسا ہوگا کہ آقا خود فرماتے ہیں اسمہ اسمی، مہدی کا نام مہدی نہیں ہوگا، ان کا لقب مہدی ہوگا. ان کا نام آقا فرماتے ہیں میرے نام کے مطابق ہوگا. آقا کے دو ہی نام ہیں، ایک محمد ایک احمد، بچت کے پورے نامہ صفاتی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یا تو محمد ہوگا یا تو احمد ہوگا. لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد ہوگا. اب جتنے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ لوگ اس بات کو سامنے رکھیں. یہ ابھی علامتہ نہیں، یہ خاندانی پہچان بتا رہا ہوں. پھر آقا خود فرماتے وَإِسْمُ أَبِي، اسم ابی، ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام کے برابر ہوگا. اور ایک روایت میں وہ اسم امی، ان کی ماں کا نام اسم امی، میری نام ماں کے نام کے مطابق ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ وہ پیدا ہوں گے مدینے میں. یہ بھی علامت نہیں، پھر بھی یہ ایک الگ قسم کی علامت ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر چلے گئے، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام مہدی کی یہ 30 شرائط کے علاوہ ایک شرط میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت امام مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے، تم جس کو مہدی مانتے ہو وہ پیدا کہاں ہو رہا ہے؟ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ مہدی پیدا ہو کر چلے گئے، تو ان کا مہدی افغانستان میں ہے، ان کی خبر افغانستان میں. اب اس وقت ایک آدمی پاگل مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی کچھ لوگ مہدی ہونے کا، غلام احمد قادیانی بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کریا. انہیں تو اتنا بڑا دیوانہ جیسا وقت پڑا ویسا دعویٰ کریا. انہیں ایک وقت تو انہیں اپنے آپ کو مریم بھی بولیا، مطلب اپنے آپ کو مریم بولنا عورت بولنے کے برابر ہے. وقت پڑا تو انہیں مہدی ہونے کا دعویٰ کریا، وقت پڑا تو نبی ہونے کا دعویٰ کریا، وقت پڑا تو انہیں اپنے آپ کو خدا ہونے کا بھی دعویٰ کریا، عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کریا، مریم ہونے کا بھی دعویٰ کریا. خالی دعوے کرتے کرتے مر کو چلے گا. دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. جو بھی لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا کسی کو مہدی مانتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو تم مہدی مانتے ہو تو پھر جواب دو. مہدی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ مدینے میں پیدا ہوں گے. تمہارا مہدی اگر مدینے میں پیدا ہوا تو پھر مانو، اگر نہیں پیدا ہوا تو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. اور سنو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہی دعویٰ نہیں کریں گے. پیدا ہو کر 10 سال میں دعویٰ نہیں کریں گے، 20 سال میں دعویٰ نہیں کریں گے، 40 سال میں دعویٰ نہیں کریں گے، دعویٰ نہیں کریں گے. انہوں مدینے کے ہوں گے. مدینے کا ایک عادل بادشاہ انتقال ہوگا. جب اس کا انتقال ہوگا تو خلافت کا مسئلہ اٹھے گا.
یعنی اب کون بنے گا امیر؟ تو اس صورت میں 7 اللہ کے اولیاء جن کے بارے میں آتا ہے ابدال، یہ 7 ابدال قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت مہدی کو تلاش کریں گے۔ جو خوبیاں قرآن اور حدیث میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہوتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ کے طواف کرتے ہوئے ایک شخص پر نظر آئیں گے۔ سیدھا جا کر ان کو یہ 7 علماء و ابدال کہیں گے السلام علیکم، آپ ہی مہدی ہیں؟ انہوں کہیں گے انا للہ، میں کہاں مہدی ہوں؟ کیا آپ کا نام محمد نہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کہیں گے وہ۔ جب کہیں گے اس کعبے والے کی قسم بتاؤ کہ تم اللہ کے بندے محمد نہیں ہو، وہ کہیں گے میں اللہ کا بندہ محمد ہوں۔ تمہارے ابا کا نام عبداللہ نہیں؟ ہاں میرے ابا کا نام عبداللہ ہے۔ تمہارے امی کا نام آمینہ نہیں؟ وہ کہیں گے الحمدللہ میری امی کا نام آمینہ ہے۔ تم قریش کے ہو نا؟ الحمدللہ قریش کا ہوں۔ تمہاری ماں کا نسب حسن حسین سے ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے۔ تمہارے باپ کا نسب حسن سے ملتا ہے؟ ہاں بالکل ملتا۔ تم ہی مہدی ہو؟ وہ کہیں گے رے بیکار کے باتیں کرو نا، کبھی میں مہدی نہیں ہوں۔ پھر طواف شروع کریں گے، یہ 7 ابدالوں سے چھپ کر وہ سیدھے مدینہ منورہ چل جائیں گے۔ یہ 7 کے ساتھ بھی پھر ان کو تلاش کرتے ہوئے مدینہ آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ مدینے میں پکڑیں گے تو مدینے سے چھپ کر وہ مکے کو آئیں گے، مکے میں پکڑیں گے تو مکے سے چھپ کر مدینے کو آئیں گے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے ایک دن مدینہ منورہ میں یہ 3ری مرتبہ یہ 7 ابدال مل کر ان کو پکڑیں گے۔ پکڑنے کے بعد کہیں گے کہ تم ہی مہدی ہو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس دن فجر کی نماز حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پڑھیں گے اور اشراق کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھیں گے۔ اور مکے سے مدینہ کا سفر کتنا دور ہے؟ 430 کلومیٹر کا سفر ہے۔ کتنا فاسٹ چلائے تو ابھی 430 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹے میں طے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ارے فلائٹ میں آ جائیں گے، فلائٹ میں آنے کے لیے 430 کلومیٹر کا سفر آدھے گھنٹے میں ہو جاتا، لیکن فلائٹ میں چڑھ کو بیٹھے تک مردہ نکل جاتا۔ 430 کلومیٹر آدھے گھنٹے میں فلائٹ اڑ کو اترنے کے لیے آدھا گھنٹہ بس۔ مدینے کے ایئرپورٹ اور مکے کے ایئرپورٹ میں پہنچنے کے لیے آدھے گھنٹے میں فلائٹ پہنچ جاتی، لیکن ایئرپورٹ میں گھسنے کے بعد جو فارمیلٹیز ہیں وہ پورا کرے تک فجر سے ظہر کا وقت ہو جاتا۔ گیٹ میں چیکنگ، اندر گئے تو چیکنگ، پھر اس کے اندر چیکنگ، پھر ہاتھا ایسا اٹھاؤ ایسا، وہ اسکول میں کرتے تھے 1 2 3، وہ پورا ایکسرسائز ایئرپورٹ میں ہوتا۔ ہمارے حضرت امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلائٹ کا سفر بہت ہرگز پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ سب عادتیں حضرت کو پسند نہیں ہیں۔ کہتے ہیں عزیزم جانا دکھانا، مشین سے گھسنا، کیا نظر نہیں آتا مشنری میں؟ سب کچھ نظر آ جاتا ہے، تو پھر ہے تو بتا دے گی مشن، نہیں تو نہیں بتائے گی۔ سب رہ کر بھی ہاتھا اٹھاؤ پاوا اٹھاؤ، یہ کیا ہے؟ آدھے گھنٹے کا سفر طے کرنے کے واسطے 1 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے لیے 4 گھنٹے برباد ہوتے ہیں۔ کیا تمیم؟ فجر کی نماز وہاں پڑھیں گے تو اشراق کی نماز یہاں کیسے پڑھیں گے؟ اس کا انتظام ہو گیا۔ فلائٹ میں گئے تو مسئلے، کار میں گئے تو اتنا جلدی نہیں پہنچ سکتے، گھوڑا اتنا جلدی بھاگتا نہیں، جلدی بھی جانا پہنچنا اس کا انتظام ہو گیا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے سے مکہ فجر سے اشراق تک پہنچنے کا انتظام ہو گیا ہے، بلٹ ٹرین۔ یہ ان کو پہنچانے کا نظام ایسا ہی ہے، مذاق نہیں، حقیقت۔ ٹرین میں کیا صاحب، جاؤ پاسپورٹ دکھاؤ، آئیڈینٹی کارڈ دکھاؤ، ٹکٹ لے لو، بیٹھ جاؤ۔ 6 بجے نکلتی، 430 کلومیٹر کا سفر 6:30 پونے 7 بجے پہنچا جلتی۔ 6:30 بجے اگر فجر کی نماز رہی، 5:30 بجے اگر فجر کی نماز رہی، 6:30 7 بجے اشراق کی نماز ہوتی ہے۔ 8 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہیں اشراق کی نماز، 8:30 بجے۔ یہ بلٹ ٹرین ہے نا، تمنا ہمنا پہنچانے کے واسطے نہیں بنائی گئی ہے، مدینے سے مکہ مکرمہ کو حضرت امام مہدی کو پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔
بلٹ ٹرین. مدینہ منورہ سے نکل کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں رات گزاریں گے انکار کرتے کرتے، 2 رات گزر جائیں گے مدینے میں انکار کر کر. توجہ سے سنو، سمجھانے کے لیے تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے میرے پاس ہے. توجہ سے سنو، سمجھانے کے لیے تفصیل کا موقع نہیں ہے. 2 رات گزر جائیں گے انکار کرنے کر، تیسری رات گزار کر مدینے سے مکہ یہ سب باتیں رہے تو مہدی، یہ سب ہوا رہا تو مہدی. تمہارے مہدی الگ، ہمارے مہدی نہیں، سب کے مہدی یہ کچھ آ کر چلے گئے ہیں. گیا تھا اورنگ آباد کو، وہاں کے علماء کرام سے بات کیا. میں بولا ایک مرتبہ مہدی سے ملنے دیو بھائی، ہمیں بھی ذرا ملیں گے مہدی سے. نہیں حضرت انہوں باہر ہی نکلتے نہیں گئے. میں بولے آپا کیا پوچھو نا. اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو پیدا کریں گا سچ کئی کو تو باہر نکل کر باہر کے حالات کو برابر کرنے کے واسطے. یہ گھگو مہدی بول رہا باہر بھی نکل رہا نہیں. حضرت مہدی کی خوبصورتی کیا بیان ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے خوبصورت رہیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ. متوسط قد، پیشانی کشادہ، ابرو چاند کے سکا، رنگ بھی گورا، کثیر لمبی داڑھی، سرمگی آنکھیں. یہ سارے ہندوستان میں ایک فتنہ چل رہا ہے، پاکستان میں ایک فتنہ چل رہا ہے، وہ شکیل بن حنیف کا. سمجھ میں آئی بات ہے. انہیں مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، اس کے پیچھے لوگاں پڑ گئے. ہمارے حیدرآباد میں الحمدللہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، زندہ ولی ہیں، حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، ایک تقریر میں فرماتے انسانی مزاج تو اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، اتنا گر گیا. کوئی ولی بولتا ہے اس کے مریدہ بن جاتے ہیں، کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی امت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ کوئی اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اس کے بندے بھی بن جاتے ہیں. یہ مزاج ہے. ماننے سے پہلے اصول رکھو. اصول حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عال میں پیدا ہونے والا ایک ولی پیغمبر کا سچا عاشق حضرت مہدی، جس کو آقا نے خود اپنے زبان سے ارشاد فرمایا اور امام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے ارشاد فرمائے ہیں، اس کا حسن تک بیان کرتے ہیں. وہ ایک دم اونچے نہیں، پسخط نہیں ہوں گے، پیشانی کشادہ ہوگی اور یہ ابرو چاند کے مانند کراس خوبصورت ایسے رہیں گے اور رنگ بھی خوبصورت رہے گا اور داڑھی بھی کشادہ رہے گی، آنکھوں میں سرمگی ہوں گی. اب یہ سارے ہندوستان اور پاکستان میں باہر بھی چل رہی ہے، کہتے آخر انہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کریا دیکھیں گے انہیں کتنا خوبصورت ہے بول کو. میں پوچھا ذرا اس کی فوٹو گیٹو رہی تو دکھاؤ بھی بول کر. بعض ساتھیاں منجھے اس کی فوٹو دکھائے. کیسا ہے معلوم؟ وہ شکیل بن حنیف کہتے نا، انہیں کیسا ہے معلوم؟ اللہ اکبر. جورو 2700 مرد کے سکا ہے. داڑھی تو ہے، ٹوپی پہن کو ہے اپنی جگہ پر. خوبصورتی کا عالم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و مشابہت، اس کی صورت دیکھا کلے مارا دکھا بچپن میں بہت دمہ ہی نے. کیا بھی برا سمجھو نکو، کس کے تبھی اندر کلے چلے گئے رہے تو کیا بھی سمجھو نکو. ہمارے ابا بولتے تھے ہوٹا کس کے کالے، کلے جس کے اندر رہتے ہی انہیں دم مارو دم. کئی کو ہوٹا اندر ہوٹا کالے ہو جاتی ہیں سو دھواں پڑکو میں میرے کو ہوٹا کو نوٹ کرو نکو. پھر وہ کلے کئی کو دم کرتے کھینچتا نہیں، کھینچ کو اندر پڑ جاتی ہوں جا کو. وہ شکیل بن حنیف کہتے انہیں اس کی فوٹو میں دیکھا تو کلے کتا اندر ہی معلوم، ادھر 1 کلو سیمنٹ ادھر 1 کلو سیمنٹ ڈالنا. سات اولیاء مل کر پہچانیں گے اسے، ان کو. دعویٰ کرنے والا ذرا تو سوچے کیا دعویٰ کر رہا ہے.
दावे के दलाइल हदीस में मौजूद हैं। मदीने में पैदा होंगे, इन्हें बिहार में पैदा हुआ करते। अल्लाह, बिहार, बाबा 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 बाबा। असल में वो बहार था सो, बिहार क्या था? बहार था सो, लेकिन हालात इतने खराब थे, ऊपर का जबर गिर को जेर होगा। बहार, बिहार, एक एक गड़ा कैसा है मालूम क्या अकराम? 3-3 मिनिस्टरों को दफन कर सकते हैं। लारी वो भी ऐसा जाको ऐसा आती। देखो पैगंबर क्या बोल रहे हैं। 3 रातें इनकार के गुजरेंगे, माफ करना 2 रातें इनकार के गुजरेंगे, तीसरी रात मदीने में गुजार कर फिर ये 7 उलमा से बचकर जब वापस आएंगे हजरे अस्वद के पास, फिर ये 7 उलमा उनको पकड़ लेंगे। ऐसे मालूम होगा, मुझे लिख को तो नहीं है, जिस ट्रेन में इन छपको आए वो उस ट्रेन में ये 7 मौली साहबा भी आई। इनको मालूम नहीं, हजरत को फॉलो कर लिया ना, पकड़ लिया ना। अलामतें जाहिर हो गए, हालात उम्मत के खराब हैं। दुश्मन सर चढ़कर बोल रहा है दज्जाल के आने का वक़्त करीब है, तो फिर मेहदी का आना ज़रूरी है। और मेहदी की अलामतें पाए जा रहे हैं। कुरैश के नाम मोहम्मद, मोहम्मद, बाप का नाम अब्दुल्ला, बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमीना, माँ का नाम आमीना, मदीने में पैदाइश, मदीने में पैदाइश, तो फिर आप ही हैं। जैसे ही हजर अस्वद के पास आ गए कि इन्हों तवाफ़ करते, क्योंकि मक्के से बाहर गए, फिर मक्के को आए तो उम्रा करना, तो जैसे ही मक्के से बाहर मदीने को गए, मदीने से वापस आए, उम्रा करते हुए हजर अस्वद के पास बोसा देंगे। ये 7 उलमा अब्दाल आकर पकड़ लेंगे, मान लो मेहदी हजरत, मान लो कि आप ही मेहदी हैं और हाथ बढ़ाओ, खिलाफत की बैत करना चाहते हैं। अब अगर इनकार करेंगे, इस सेकंड के बाद आलम इस्लाम में जिस मुसलमान का भी खून होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। हदीस में आता है कि उस वक्त जाकर अपना हाथ बढ़ाएंगे। अब 2 रात इनकार करे, इस रात के बाद इकरार क्यों करे? तो हदीस पाक में आता है अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ 1 रात के अंदर उनके अंदर सारी दुनिया को संभालने की सलाहियत अता कर देंगे। अरे तकबीर! सारी दुनिया को संभालने की सलाहियत अता कर देंगे 1 रात के अंदर। हदीस में आता है जुल्करनैन और सिकंदर बादशाह की तरह सारी दुनिया पर हुकूमत करने वाले खलीफा वही एक होंगे। सुनो,